السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طیبہ قریشی ہے، میرا رول نمبر QC7007۔ ترجمہ و تفسیر کی اسائنمنٹ ہے اور اس کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الحی کا تعارف قرآن مجید سے ہم لوگوں نے آج دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھتے ہیں کہ الحی کا کیا مطلب ہے۔ الحی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ الحی کے معنی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، جو ہر چیز سے واقف ہے، جس کی قوت ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید میں الحی کا لفظ جس آیات میں آیا ہے ان کو اب ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ترجمہ: اسی کا ہے جو کچھ ہے، اسی کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش، یعنی کہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے۔ اونگ کا مطلب یعنی کہ ایک نیند کا اشارہ ہے کہ نیند آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کے روبرو ہو رہا ہے، اور جو کچھ اس کے پیچھے ہو چکا ہے وہ بھی اس کو معلوم ہے اور اس کی معلومات میں ہے۔ اس کی معلومات میں ہر چیز ہے، ہر چیز پر اس کی دسترس حاصل ہے اور وہ کوئی اور یہ قدرت نہیں رکھتا، اور اس کی بادشاہی ہے، زمین پر اور آسمان پر حاوی ہے، اسے ان کی حفاظت کوئی بھی دشواری نہیں ہے، وہ بڑا عالی رتبہ ہے اور جلیل القدر ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 2۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ترجمہ: یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ آل عمران کی ہی آیت نمبر 27۔ تولج اللیل فی النہار تولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی کہ جب رات ہوتی ہے تو دن آتا ہے اور دن ہوتا ہے تو وہ رات میں داخل ہوتا ہے، تو یہ کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو آگے بتا رہے ہیں تو ہی بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے جسے چاہتا ہے رزق بخشتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں سورۃ آل انعام کی آیت نمبر 95۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلکم اللہ فانا توفقون۔ ترجمہ: بے شک خدا ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت نکالتا ہے، اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے، یہی تو خدا ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو۔ آگے بڑھتے ہیں سورۃ غافر کی آیت نمبر 65۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص اسی کے لیے کرو اور اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سورۃ روم کی 19ویں آیت۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔
वो जिंदे को मुर्दे से निकालता है और वही मुर्दे को जिंदे से निकालता है। यानी कि वही आया जो पीछे हम पढ़ रहे हैं उन्हीं को रिपीट किया जा रहा है। और वही ज़मीन को इसके मरने के बाद ज़िंदा करता है और इसी तरह तुम दोबारा ज़मीन में से निकाले जाओगे। यानी कि मरने के बाद अगर कोई इस चीज़ के बारे में परेशान है कि हम किस तरह से ज़िंदा होंगे, जो अल्लाह ताला पे यकीन नहीं रखते, तो उनके लिए इस आयत में बहुत अच्छा जवाब दिया गया है कि अल्लाह ताला ही है जो ज़मीन को दोबारा से मुर्दा करता है, तो वो तुम लोगों को भी मुर्दा से ज़िंदा कर सकता है जैसे ज़मीन को वो ज़िंदा करता है। सूरत फुरकान की आयत देखते हैं 58। वतवक्कल अलल हय्यि अल्लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दी वकफ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिही खबीरा। तर्जुमा, और इस खुदाए ज़िंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरेगा। अल्लाह ताला अपनी बात कर रहे हैं कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं कभी भी मरने वाला नहीं, और इसकी तारीफ़ के साथ तस्बीह करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से खबर रखने को काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं सूरह यूनुस 31 आयत। कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द अमन यमलिकु अस्समअ वल अबसारा वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलूना अल्लाहु फकुल अफला तत्तकून। तर्जुमा, इनसे पूछो कि तुमको आसमान और ज़मीन में रिज़्क़ कौन देता है। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि नाफरमानी करते हो तो ज़मीन और आसमान में आपको रिज़्क़ कौन देता है, या तुम्हारे कानों और आँखों का मालिक कौन है, और बेजान से जानदार कौन पैदा करता है, और दुनिया के कामों का इंतज़ाम कौन करता है। झट कह देंगे कि अल्लाह ताला, तो कहो कि फिर तुम अल्लाह ताला से डरते क्यों नहीं हो। यानी कि जवाब भी वो देंगे कि अल्लाह ताला करता है। तो फिर आगे अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि फिर अल्लाह ताला से डरते क्यों नहीं हो। आज की हम लोगों का असाइनमेंट का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद है हम लोगों को काफ़ी बातें समझ आई होंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।